میں نے کہا یہ الیکشن کمپین ختم ہو گئی اور شکر ہے اللہ کا کہ ملک سالمیت میں رہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ خیر و عافیت سے یہ دن گزرے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل جو ہے وہ کمپین ختم ہوئی ہے الیکشن کی، تو میں یہ کہا کہ میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ ایم پی اے اور ایم این اے کی کمپین چلانے کے لیے ہم نے کتنا کچھ کیا۔ ہم رات 2-2 بجے تک جاگتے رہے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے خاندان والوں کے ترلے اور منتیں بھی کرنے پڑے تو ہم نے کیے کہ جناب ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا اتنی محبت سے آپ نے کسی کو نماز کی بھی کبھی دعوت دی ہے؟ آپ بیٹھ کے ہوں کہ جناب میں نے نہیں اٹھ کے جانا جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم صبح فجر کی نماز پڑھیں گے۔ وہاں ہم بیٹھے رہے اور ہم نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اب میں آیا ہوں تو خالی چلا جاؤں۔ ہم جو ہے وہ خاندان والوں سے، برادری والوں سے کمپین الیکشن کی چلانے کے لیے بحث کرتے رہے۔ میں نے بیٹے کو باپ سے الجھتے ہوئے دیکھا اور 60 سال کے بوڑھے باپ کو 20-25 سال کے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا کہ تم نے فلاں جگہ پر مہر نہیں لگانی، تم نے فلاں جگہ پر مہر لگانی۔ حضور والے ایم پی اے کے الیکشن کا مسئلہ ہو تو ہم بچے سے مزاج بگاڑ لیتے ہیں، ایم این اے کی سیٹ کا مسئلہ ہو ہم اپنے کینڈیڈیٹ کی حمایت میں اپنے گھر میں فساد بھی کھڑا کرنا پڑے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسی کو ووٹ ڈالنے ہیں۔ 2 بھائی آپس میں گریبان پکڑتے ہوئے بھی ہم نے دیکھے، 2 بھائی آپس میں الجھتے ہوئے بھی دیکھے۔ میں یہ کہتا ہوں یار مجھے بتاؤ کیا اتنے اخلاص سے اتنا وقت ہم نے کبھی اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو التزام کرنے کے لیے بھی گزارا؟ کبھی ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو اتنے زور سے نماز کی بھی دعوت دی تھی؟ بہن کے منہ سے بھی لوگ فون کر کر کے کہہ رہے ہیں نہیں فلاں فلاں جگہ پہ لگانی ہے، کوئی اپنی ماں کو سمجھا رہا ہے، کوئی باپ کو سمجھا رہا ہے۔ انہیں وہی بچے ہم سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت نماز نہیں والدہ پڑھتی تو پھر کیا کریں؟ میں کہتا ہوں جب الیکشن کا مسئلہ آیا تب کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب ماں نہیں مان رہی الیکشن میں ووٹ فلاں جگہ ڈالنا ہے تو میں کس طرح مناؤں؟ وہاں پر تو سارے حربے ہم نے استعمال کیے اور بالآخر اپنی مرضی کی مہر ماں کے ہاتھ سے بھی ہم نے لگوا لی۔ حضور والا کاش اتنی تڑپ ہم حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے انتظام و انصرام کے لیے کرتے تو شاید کہ ہمارے گھروں کا ماحول نماز کی طرف آ جاتا۔ کوئی آئے نہ آئے ہمیں پھر بھی محنت کرنی ہے اور اپنے گھروں میں نماز کا چراغ ضرور روشن کیجئے۔ یقین جانیے بدقسمت ہے وہ خاندان جس میں صبح کے وقت اٹھ کر کوئی شخص نماز کا مصلی نہیں بچاتا۔ کتنی رسوائی ہوگی، کل کو پتر ڈاکٹر بھی ہوئے، پتر انجینئر بھی ہوئے، لیکن حشر کے میدان میں بیٹے نمازی بن کر کھڑے نہ ہوئے۔ کل حکم ہوگا کہ لوگوں سجدہ کرو اس رب کے حضور، سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کی گردنیں اکڑ جائیں گی۔ اس دن وہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ لوگ اٹھا کر منہ دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون متکبر ہیں کہ جو رب کے حضور سجدہ نہیں کر رہے؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا پہ سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ابھی موقع ہے، ابھی وقت باقی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے ایک جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد قبر کی تدفین ہوئی اور آپ وہیں پر پاس کھڑے رہے۔ جب قبر کو بند کر دیا گیا لوگ گھروں کی طرف پلٹنے لگے تو حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے لوگوں کو آواز دے کر کہا کہ لوگوں میری ایک بات سن کر جانا۔ لوگ متوجہ ہو گئے کہ وقت کا ولی اور وقت کا شیخ ہمیں بلا رہا ہے تو کوئی قیمتی بات ہمیں بتانی ہوگی۔ لوگ واپس پلٹے تو حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ فرمانے لگے لوگوں مجھے یہ بتاؤ اگر اس شخص کو قبر سے دوبارہ اٹھنے کا موقع مل جائے تو یہ کیا کرے گا؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا کہ یہ سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب کو راضی کرے گا۔ کہا پکی بات ہے، کہا جی بالکل اس میں تو دوسرا سوال ہی نہیں، یہی حسرت ہوگی سے کاش کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے۔ تو خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ فرمانے لگے یہ تو اٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا لیکن میرے اور تمہارے پاس ابھی وقت باقی ہے، ہم ابھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اپنی نماز کو اس طرح ادا کرو جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ادا کر رہے ہو۔ اگر پتہ ہو دوبارہ موقع نہیں ملے گا تو میں خشوع و خضوع کے ساتھ اچھے طریقے سے نماز ادا کروں گا۔